لیکن کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے کہا؟ آپ کی بیٹی جو برہنہ ہو کر، ننگا ہو کر، کبھی سر سے دوپٹہ ہٹا کر، کبھی سینے سے کپڑا ہٹا کر، جب اسکول، کوچنگ، ٹیوشن کے نام پہ آپ کی بیٹی جب گھر سے باہر نکلتی ہے، کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو سمجھایا، دھمکایا کہ بیٹی یہ حضرت فاطمہ کی زندگی نہیں ہے بلکہ یہ باقی ہے فاطمہ کی زندگی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اور بہنوں تم بھی سنو، ماں تم بھی سنو، آج معاف کیجئے گا ہمارے علاقے میں فیشن کا رواج بنتا جا رہا ہے، شادی بیاہ میں عورتوں کو مہندی کے لیے الگ کپڑا چاہیے، ہلدی کے لیے الگ کپڑا چاہیے، بارات کے استقبال کے لیے الگ کپڑا چاہیے، بہن کو رخصت کرنے کے لیے الگ کپڑا چاہیے۔ لیکن میری ماں، میری بہنوں، ذرا اس باپ سے پوچھو، اس بیٹے سے پوچھو، اس شوہر سے پوچھو جو تیرے کپڑے کے انتظام کے لیے اپنے مالک کی بولیاں سنتا ہے، اپنے مالک کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ چلے جائیں آپ شہر، وہ بوڑھا باپ جس کے منہ میں دانت نہیں رہتا، پیٹ میں آنت رہی ہے، کمر ٹیڑھی ہو چکی ہے، وہ باپ بھی مزدوروں کے سب پہ کھڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس باپ کو فکر ہے گھر میں جوان بیٹی ہے، اس کی شادی کا انتظام کرنا ہے۔ یہ بھائی جو پردیس جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے میں چار چار پانچ پانچ لوگ زندگی گزارتے ہیں، کیوں بھائی ایسا کرتے ہو؟ مولانا گھر میں جوان بہن ہے، یہاں اسٹائل کی زندگی گزاریں گے تو بہن کی شادی کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ بہنوں غور کرو، جس ہلدی کے نام پہ تو کپڑا پہنتی ہے، بھائی سے پوچھنا اس کپڑے کو خریدنے میں کتنی محنت کی ہے۔ جس مہندی کے نام پہ تو نیا کپڑا پہنتی ہے، اپنے باپ سے پوچھنا وہ اپنے مالک کے سامنے کتنا ہاتھ پھیلایا ہوگا۔ لیکن معاشرے کی بیٹیوں، نہ تجھے تیرے باپ کی غریبی پر، تیرے باپ کی غریبی پر تجھے تکلیف ہے، نہ تیرے بھائی کے رات دن محنت پر تجھے تکلیف ہے۔ اگر تو خوش ہوتی ہے اپنے آوارہ دوست کے لیے خوش ہوتی ہے۔ اس لیے بہنوں جملے پر توجہ کرنا، شادی ہو بیاہ ہو، حیات ہو موت ہو، اپنے ماں باپ سے، اپنے بھائی سے کہہ دینا آپ سے جو ہو سکے وہی مجھے دے دو، اس لیے کہ اگر آپ اپنے خوشی سے مجھے کوئی کپڑا دیں گے اس سے میرا جسم بھی چھپے گا، اور جب میں راضی ہوں گی تو میرا رب اور رب کے محبوب بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا اب شادیوں میں جوان جوان بیٹیاں، معاف کرنا جملہ شاید سخت ہوگا لیکن کیا کروں، میری تقریر طبیعیار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتا ہے۔ جوان جوان بیٹیاں ساڑی پہنتی ہے، ہاف ہاف بلوچ پہنتی ہے، پیڑ بھی دکھتا، پیڑ بھی دکھتا، سینہ بھی دکھتا۔ اب ایک باپ ہے جس کے چہرے پہ داڑھی ہے، نماز کا پابند ہے، وہ باپ جب اپنی بیٹی کے چہرے کو، جسم کو دیکھتا ہے نا، وہ کمزور سا باپ اپنی بیٹی کو ڈانٹ بھی نہیں سکتا، برا بھلا بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ باپ جانتا ہے اگر ہم اپنی بیٹی کو کچھ برا بھلا کہہ دیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو یہ بیٹی کسی آوارہ کے ساتھ بھاگ جائے گی تو پھر معاشرے میں ہم اپنی گردن نہیں اٹھا پائیں گے۔ وہ بھائی اپنی بہن کو ڈانٹ نہیں سکتا، اس لیے جانتا ہے کہ اگر ڈانٹیں گے یہ خودکشی کر لے گی، معاشرے میں، سماج میں پھر ہم بدنام ہو جائیں گے۔ لیکن میری بیٹیوں توجہ کرنا، اور مسلمانوں آپ بھی سن لو، اگر اسکول کے نام پہ، کالج کے نام پہ، تعلیم کے نام پہ، فیشن کے نام پہ، میلے کے نام پہ، عرس کے نام پہ، جلسے کے نام پہ اگر آپ کی بیٹی ننگا ہو کر جاتی ہے، نہ ڈانٹنا، مت گالی مت دینا، اس بیٹی کو اپنے پاس بیٹھانا اور کہنا بیٹی یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ حضرت فاطمہ کا طریقہ نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ بیٹی دو چار قلم پڑھ کر کہنے لگے بابا یہ ترقی کا زمانہ ہے، تو اپنی بیٹی سے کہہ دینا بیٹی سنو یہ ترقی نہیں ہے کہ ننگا گھوما جائے۔ اگر تو اپنے آپ کو ترقی والی بیٹی کہتی نا، سنو ایک دن تیری شادی ہوگی اور 9 مہینہ تیرے پیٹ میں ایک بچہ پرورش ہوا۔ اگر اپنے آپ کو کہتی ہے ترقی یافتہ زمانہ ہے تو تیرے پیٹ میں جو بچہ شادی کے بعد 9 مہینہ پرورش پائے گا، اپنے بچے کو الف سے یا تک یاد کرا دینا، میں مان جاؤں گا ترقی یافتہ زمانہ۔ اور بیٹی شادی کے بعد 9 مہینہ تیرے پیٹ میں جو بچہ پلے گا، اے سے زیڈ تک یاد کرا دینا، 1 سے 10 تک کی گنتی یاد کرا دینا، میں مان جاؤں گا ترقی یافتہ زمانہ ہے۔ یاد رکھو قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ننگا گھومنے والی بیٹی، ننگا گھومنے والی مائیں اپنی اولاد کو پیٹ میں پڑھا نہیں سکتی ہے۔ اسی کے برعکس دیکھو غوث پاک کی ماں ہے حضرت فاطمہ ام الخیر، جس غوث پاک کے آپ نے نام کی محفل سجائی ہے، اس کی ماں نے اپنا بیٹا عبد القادر کا ہاتھ پکڑی ہے، محلے کے امام صاحب کے پاس لے کر
کر گئی ہے، حضرت میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دو۔ غوث پاک کے استاد نے کہا بیٹا عبد القادر بیٹھ۔ غوث پاک بیٹے ہیں، استاد نے کہا عبد القادر تعوذ پڑھ۔ غوث پاک نے اعوذ باللہ پڑھا، استاد نے کہا تسبیح پڑھ۔ غوث پاک نے بسم اللہ پڑھا، استاد نے کہا وہ عبد القادر پڑھ الحمدللہ رب العالمین۔ غوث پاک کی زبان خاموش ہے، استاد کہنے لگے عبد القادر پڑھنا الحمدللہ رب العالمین۔ غوث پاک خاموش ہے، استاد سمجھ گئے اعوذ باللہ بسم اللہ بچے گھر میں ماں باپ سے سیکھ لیتے ہیں، الحمدللہ مشکل ہے اسی لیے عبد القادر نہیں پڑھتا ہے۔ میری بہنوں سن لو، غوث پاک کہتے ہیں استاد میں الحمدوں سے نہیں پڑھوں گا۔ استاد نے کہا عبد القادر کہاں سے پڑھو گے؟ غوث پاک کہتے ہیں استاد میں وقال الذین لا یرجون لقاءنا سے پڑھوں گا۔ غوث پاک کے استاد نے کہا وہ بیٹا عبد القادر یہ تو 19واں پارہ ہے، پہلے پہلا پڑھنا ہوگا، پھر دوسرا پارہ پڑھنا ہوگا، تیسرا پارہ پڑھنا ہوگا، 18 پارے پڑھنے ہوں گے، تب جا کر 19واں پارہ پڑھنا ہوگا۔ غوث پاک کہتے ہیں او میرے استاد میں تو 18 سے پارے کا حافظ قرآن ہوں۔ اتنے میں غوث پاک کی ماں حضرت فاطمہ ام الخیر تشریف لاتی ہے۔ غوث پاک کے استاد نے کہا او بہن فاطمہ ام الخیر تیرا بیٹا عبد القادر جس مدرسے میں 18 سے پارہ حفظ کیا ہے اپنے بیٹے کو اسی مدرسے میں لے جا۔ تیرے بیٹے نے 18 سے پارے جس دارالعلوم میں حفظ کیا ہے اپنے بیٹے کو اسی دارالعلوم میں لے کر جا۔ غوث پاک کی ماں کہتی ہے او امام صاحب او میرے بیٹے کے استاد میرا بیٹا کسی دارالعلوم میں نہیں پڑھا ہے، کسی مکتب میں نہیں پڑھا ہے۔ غوث پاک کے استاد نے کہا پھر یہ 18 سے پارے کا حافظ قرآن کیسے بن گیا؟ غوث پاک کی ماں کہتی ہے وہ میرے بیٹے کے استاد سن لے میں 18 سے پارے کا حافظہ ہوں اور نماز فجر پڑھ کر جب تک میں 18 سے پارے کی تلاوت نہیں کرتا کہتی ہے سنو تم ننگا گھوم کر اپنے بچے کو الف سے یا تک نہیں یاد کرا سکتی، لیکن غوث پاک کی ماں جب باپردہ رہتی ہے باوضو رہ کر اپنا بیٹا عبد القادر کو اپنے پیٹ میں رکھ کر جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو پیٹ کا بیٹا بھی 18 پارے کا حافظ قرآن بن جا کر۔ اس لیے بیٹیوں تم جو ننگا سر گھومتی ہو نا یہ ترقی نہیں ہے، بلکہ یہ آوارہ نوجوان جس کو اللہ نے کتے سے تشبیہ دی ہے قرآن میں، اللہ نے کیا کہا مثلہم کمثل الکلب، یعنی یہ نوجوان جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتے نا اللہ نے اس کو کتوں کے مثال سے کہا ہے۔ جب تم برہنہ گھومتی ہو یہ آوارہ نوجوان تیرے جسم کو دیکھتا ہے، تیرے چہرے کو جھانکتا ہے، اس لیے بہنوں اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دینا، اپنے بھائی کو معاشرے میں سماج میں سر جھکا کر زندگی گزارنے کے لیے نہ دینا، بلکہ اتنا پاک اور صاف رکھ کر زندگی گزارو جب تو تیری شادی ہو جائے تیرے پیٹ میں بچہ پرورش پائے اور جب تو قرآن پڑھنے والی ہوگی اگرچہ تیرے پیٹ سے بیٹا حافظ قرآن نہیں ہوگا لیکن میرا وجدان ہے جو ماں بچے کو پیٹ میں رکھ کر قرآن پڑھنے والی ہوگی اس کا بیٹا ضرور حافظ قرآن بن جایا کرے گا۔ اس لیے مائیں تم اچھی ہو جاؤ، کیا کہا تھا نپولین نے کہ جب مائیں اچھی ہو جاتی ہے اللہ اس اچھی ماں سے اچھی اولاد کو پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے آج کی اس محفل سے یہ پیغام میں کرامتیں بیان کر سکتا تھا، یقین مانے پوری رات اگر میں چاہوں نا غوث پاک کی کرامتیں میں بیان کر سکتا ہوں۔ ڈوبے ہوئے کشتی کو نکالا، باراتیوں کو نکالا، مردے کو لات مار کر زندہ کر دیا، یہ ساری کرامتیں مجھے یاد ہے، چور کو ولی بنا دیا، لیکن میں اتنی کرامتوں کو بیان نہ کر کے میں نے قرآن سے 2 پیغام دیا، ولیوں کے در پہ جائیں اور ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں، جہاں ولی رہتے ہیں وہ اللہ بندوں کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اولیاء کرام محتاج نہیں ہیں، اللہ نے انہیں اختیار دیا، انہیں پاور دیا۔ اور ماؤں اپنی زندگی پاک اور صاف رکھ لو، جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھی ہے نا، اور مائیں تم بھی سنو، یہ بڑا آخری پوائنٹ، بس 2 منٹ میری گفتگو۔ آج مائیں اگر امام صاحب حضرت علامہ مولانا نور الحسن نورانی صاحب جو ایک اچھے خطیب ہے مقتدر ہے، اگر یہ جمعے میں یا میلاد میں عورتوں سے کہنا کہ ماں تم بھی نماز پڑھو، یہ عورتیں جواب دیتی ہے، مائیں جواب دیتی ہے اس مولوی نے ہمارا جینا مشکل کر دیا۔ بھائی مولوی نے جینا مشکل نہیں کیا، آپ کا شریعت نے جینا مشکل نہیں کیا، اسلام نے آپ کو قید نہیں کیا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں نا، اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ماؤ ذرا سننا، جس اسلام کے بارے میں تم کہتی ہو کہ اسلام نے قید کر دیا نا، اس اسلام کے آنے سے پہلے اپنا بیٹا اپنی ماں کو جس کے کوکھ سے جنم لیا تھا عکاس کے بازار میں 3 بیٹوں نے اپنی ماں کو 600 درہم میں بیچ کر آپس میں 200 درہم تقسیم کر لیا۔
سمجھ میں نہیں آئی نا بات؟ یہ تاریخ عرب ہے. سوتیلی ماں میراث میں بانٹی جاتی تھی اور حقیقی ماں بازار میں بیچی جاتی تھی. بھائی جس بیٹے کو ماں نے اپنے پیٹ سے جنم دیا تھا اسی 3 بیٹوں نے اپنی ماں کو 600 درہم میں بیچ کر آپس میں 200 درہم تقسیم کر دیے تھے. لیکن اسلام نے عورتوں کو مقام کیا دیا؟ جب میرے کملی والے آقا تشریف لائے، میرے آقا نے کہا بیٹو جس ماں کو تم بازار میں بیچتے ہو نا، وہ ماں بیچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ میں نے جنت کو کھینچ کر اس ماں کے قدموں کے نیچے لا کر رکھ دیا. اب ماں بیچی نہیں جائیں گی، بلکہ ماں کی خدمت کرو. جب ماں راضی ہوں گی رب راضی ہوگا، اور جب رب راضی ہوگا رب اپنی جنت کو تمہارے حوالے کر دے گا. اس لیے ماؤ، اللہ نے تیرے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا ہے تیرے بیٹے کے لیے. لیکن یہی پیر اگر بے حیائی کی طرف جائے، جس پیر کے لیے جس پیر میں تیری اولاد کے لیے اللہ نے جنت کو رکھا ہے وہ آوارہ گردی کی طرف جائے، گناہ کی طرف جائے، تو سوچو تم اپنے اولاد کی جنت کو برباد کر رہی ہے. اس لیے شریعت کے پابند ہو جائے، نماز پڑھ لے. اللہ تبارک و تعالی غوث پاک علی رحمت رضوان کی سچی محبت، ان کی الفت اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو عطا فرمائے. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلوات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا. اب اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی کون ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون. بس آخری بات، ہم مدار پہ جاتے ہیں نا بھائی، مدار میں آپ نے دیکھا ہے نا مستانوں کو جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں 10 انگلی پہ 20 انگوٹھی پہنتے ہیں اور گلے میں موٹا سا تسبیح لگاتے ہیں. ہم اسی کو ولی سمجھتے ہیں، عورتیں اس کو 200 500 دے کر ان سے دعا کرواتی ہیں. یاد رکھیں جو شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا وہ اللہ کا ولی کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے قرآن میں ولی کی پہچان کی الذین آمنوا وکانوا یتقون. اللہ کا ولی وہی ہے جس کے پاس ایمان کی بھی دولت ہے، جو شریعت کے مطابق تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتا ہے. جو شریعت کے خلاف 10 انگوٹھیاں پہنے، گلے میں تسبیح، عورتوں کی طرح کان چھدوائے، ناک چھدوائے، بال بڑا رکھے، چرس پیے، گانجا پیے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اس لیے ولیوں کو پہچانے، ان کے در پہ جائیں، ان سے محبت کریں. واہ کیا مرتبہ اے غوث سے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. سر بھلا کوئی کیا جانے اے غوث کے ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا. غوث پاک کے طلبے میں اولیاء کرام اپنی آنکھیں ملتے ہیں. ہم اس غوث پاک کے ذکر کی محفل میں آئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کے، اس محفل کے سجانے والے سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی سب کے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی توفیق بخشے. سبوں کے کاروبار میں اللہ بے پناہ برکت عطا فرمائے. آئیے غوث پاک کو گواہ بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. آپ بھی پڑھیں، ہم بھی پڑھیں گے. سارے لوگ استغفار کر لیں، پڑھ لیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ طیبہ کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ قصہ لطیف ابھی نہ تمام ہے. جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.